اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے موٹیو یعنی محرک پہ۔ موٹیو کا ایک جرم میں کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں موٹیو اور محرک کی تشریح کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس جرم کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی وجہ، کوئی ریزن ہوتی ہے۔ جب کوئی مجرم کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کے پیچھے اس کا جو مقصد ہوتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، جو ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جرم اس نے کیا ہے، تو اس ریزن، اس وجہ، اس مقصد کو موٹیو کہا جاتا ہے، جسے اردو میں ہم محرک بولتے ہیں۔ محرک لفظ جو ہے اردو کے لفظ حرکت سے نکلا ہے۔ اب ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اس کے لیے قانون شہادت آرڈیننس 1984 سے اگر رجوع کریں تو اس میں آرٹیکل 21 کے جو الفاظ ہیں وہ ہم پہلے پڑھیں گے۔ آرٹیکل 21 محرک، تیاری اور سابقہ یا مابعد طرز عمل۔ نمبر 1، کوئی واقعہ متعلقہ ہے جس سے کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کے محرک یا تیاری کا اظہار ہوتا ہو یا اس کی تشکیل ہوتی ہو۔ نمبر 2، کسی نالش یا کارروائی کے کسی فریق یا کسی فریق کے کسی کارندے کا مذکورہ نالش یا کارروائی سے متعلق یا اس سے متعلق کسی واقعہ تنقید طلب کے بارے میں طرز عمل اور کسی ایسے شخص کا طرز عمل جس کے خلاف کوئی جرم بنائے کارروائی ہو واقعہ متعلقہ ہے۔ اگر مذکورہ طرز عمل کسی واقعہ تنقید طلب یا واقعہ متعلقہ کو متاثر کرے یا اس سے متاثر ہو اور خواہ اس سے قبل یا بعد میں وقوع میں آیا ہو۔ اب ڈیٹیل کے لیے دوستو آپ کو خود آرٹیکل 21 کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 21 قانون شہادت آرڈیننس، یہ صرف اس کے جو سب آرٹیکل 1 اور 2 تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس میں کچھ ایکسپلینیشن بھی ہے، کچھ السٹریشن بھی ہے، وہ آپ خود پڑھ لیں۔ ہم یہاں پر صرف اس کی تشریح اور خلاصے کی بابت بات کریں گے۔ تفصیل کے لیے آپ خود اس آرٹیکل کا مطالعہ کر لیں۔ استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کسی موٹیو کا سہارا لے تو اسے ثابت کرے، اور اگر ایسا کوئی موقف بیان نہ کیا گیا ہو تو پھر اسے ثابت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 YLR پیج 753 میں۔ تاہم اگر محرک بیان کیا گیا ہو یعنی موٹیو بیان کیا گیا ہو اور ثابت نہ ہو سکے تو پھر استغاثہ کی کہانی غلط ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ لڑائی، قتل اور اقدام قتل کے مقدمات موٹیو کی شہادت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب فریقین میں کوئی سنگین دشمنی نہ ہو یا لڑائی اچانک ہو جائے یا زبانی تکرار یا گالی گلوچ کے تبادلے میں فریقین مشتعل ہو کر کچھ زیادتی کر بیٹھیں تو عدالت صحیح صورتحال کو جانچنے کے لیے وجہ تحریک یعنی موٹیو کو بہت حد تک زیر بحث لاتی ہے۔ جب محرکات موٹیو ثابت نہ ہو سکے تو استغاثہ کی کہانی مشکوک سمجھی جائے گی۔ یہ پوائنٹ، اس پر کئی کیس لا ہے لیکن چند کا حوالہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو دوں گا۔ 2004 YLR پیج 206، دوسرا ہے NLR 2003 SD پیج 884، 1971 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 432، 1976 کرمنل لا جرنل پیج 243، PLJ 1974 کرمنل کیسز پیج نمبر 84، PLD 1978 سپریم کورٹ پیج 171، PLD 1974 کراچی پیج 274، PLJ 1980 کرمنل کیسز پیج ہے 453۔ تو یہ کچھ چند کیس لاس تھے موٹیو کی بابت جو کہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا۔ اس پوائنٹ کی بابت قرار دیا گیا کہ محرکات موٹیو دو دھاری تلوار ہوتے ہیں۔ اگر سابقہ دشمنی کی موجودگی سے مجرم کی مجرمیت تصدیق ہو سکتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کسی دشمنی کی بنا پر ملزم کو ناحق پھنسایا گیا ہے
یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے پی ایل ڈی 1981 کراچی پیج نمبر 1۔ ہر مقدمے میں موٹیو ثابت کرنا استغاثہ کے لیے ہرگز ضروری نہیں، لیکن جب موٹیو ثابت نہ ہو یا ناقابل اعتبار ہو تو دوہرے قتل میں بھی اعلیٰ عدالتیں ملزمان کو بری کر دیتی ہیں۔ یہ پی ایل ڈی 1978 سپریم کورٹ پیج نمبر 114 اور این ایل آر 1981 کرمنل لاہور پیج 481، این ایل آر 1981 فوجداری کرمنل لاہور پیج 43، این ایل آر کرمنل لاہور پیج 600 اور 1981 کرمنل لا جرنل لاہور پیج 696 میں ڈسکس ہوئے ہیں یہ پوائنٹ۔ تو دوستو، عام بنیادی اصول یہ ہے کہ استغاثہ کے لیے محرک کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ملزم کے دماغ میں چھپا ہوتا ہے اور وہ بہت کم ہی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1995 ایم ایل ڈی پیج 1199 اور پی ایل ڈی 2000 کوئٹہ پیج 79، 2001 ایس سی ایم آر پیج 73 میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موٹیو ایک دماغی سوچ یا عمل ہے جس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ موٹیو کی وجہ سے سنگین جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہوتا، یہ ملزم کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اسے ثابت کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پی ایل ڈی 1970 ایس سی پیج 140 میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے۔ بعض اوقات موٹیو بہت واضح ہوتا ہے اور اسے ثابت کرنا مشکل بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ منظر سے غائب ہوتا ہے، لہٰذا اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 1976 کرمنل لا جرنل پیج 1895 اور اے آئی آر 1976 ایس سی پیج 2499۔ محرک کا موجود ہونا یا نہ ہونا سزا کے لیے ضروری نہ ہے۔ فوجداری معاملے میں موٹیو متعلقہ نہیں ہے، اس کا ثابت نہ ہونا سزا میں کمی کا باعث نہیں بن سکتا۔ استغاثہ کے لیے محرک بیان کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم اگر ایک دفعہ بیان کر دیا گیا ہو، یعنی ایف آئی آر میں، اور ایف آئی آر میں اگر یہ موٹیو کی ایک اسپیشل پلی لے لی گئی ہو اور ثابت نہ ہو سکے تو پھر استغاثہ پر اس کا منفی اثر پڑے گا اور اس کا مقدمہ کمزور ہوگا، جس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1946 یعنی 1946، 2004 وائی ایل آر پیج 206، 2000 وائی ایل آر پیج 2294، پی ایل ڈی 1990 لاہور پیج ہے 424، 1992 ایس سی ایم آر پیج 950، 2000 یعنی 2000 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 340 اور 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1020 یعنی 1020 پیج نمبر ہے یہ، ان میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ جہاں جرم ثابت ہو جائے، محرک کا ثابت ہونا یا نہ ہونا غیر عام ہے۔ اب قانون میں پریسیڈنٹ میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ کہاں پر ڈسکس ہوا ہے؟ یہ ہے 2000 ایس سی ایم آر پیج 383، 2004 وائی ایل آر پیج 1096۔ جب دشمنی سنگین نہ ہو تو یہ نتیجہ اخذ ہوگا کہ ملزم کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا۔ اب اس بابت جو سپیریئر کورٹ کے ججمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایل ڈی 1965 لاہور پیج 378، 1981 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 663 اور 642، 1971 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 476 اینڈ 432، 1971 کی یہی دو ججمنٹ اس میں آئے ہیں۔ این ایل آر 1981 فوجداری پیج ہے 375، پی ایل ڈی 1978 کراچی صفحہ ہے 644، پی ایل جی 1981 فوجداری پیج ہے 539، 1978 کرمنل لا جرنل پیج ہے 868، پی ایل ڈی 1981 لاہور پیج ہے 11، اور ایک دوسری اتھارٹی اسی 1981 لاہور میں آئی ہے وہ ہے پیج 143۔ اور یہ آگے ایک اور اتھارٹی بھی ہے پی ایل جے کی 1979 کرمنل کیسز لاہور،
جہاں استغاثہ نے ایک محرک کا سہارا لیا لیکن ثابت نہ ہو سکا تو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ ایک اہم اتھارٹی ہے، یہ آئی ہے 2004 کرمنل لا جرنل، پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج ہے 941۔ محرکات موٹے اور جرم ملزم کے اپنے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں، یعنی محرکات جرم جو ہوتے ہیں، جو موٹے ہوتے ہیں جرم کا، وہ ملزم کے اپنے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی نسبت شہادت صرف ظن و خیال کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اس لیے محرکات کی تصدیق کے لیے استعمال نہ ہونی چاہیے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں پی ایل ڈی 1956 کراچی پیج 350، 1972 کرمنل لا جرنل پیج 506، پی ایل ڈی 1967 سپریم کورٹ صفحہ 443، پی ایل ڈی 1976 سپریم کورٹ پیج ہے 629، 1978 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج ہے 54، 1980 کرمنل لا جرنل کراچی پیج ہے 236۔ موٹے محرک ہمیشہ سے ایسی تلوار قرار دی جاتی رہی ہے کہ جس کے دونوں طرف دھار ہوتی ہے، یعنی ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ دشمنی کی صورت میں اگر محرک دشمنی ہے تو پھر اس کے ذریعے حقیقتاً ایک سنگین جرم کے ارتکاب کا عنصر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ محض اس وجہ سے مخالفین کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہو۔ ایک طرف یہ ملزم کے لیے جرم کے ارتکاب کے لیے معاون ہے تو دوسری طرف یہ بے گناہوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے لیے معاون و مددگار ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں، بہت اہم ججمنٹ ہیں یہ موٹیوں کی بابت۔ 1980 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 236۔ دوسری اتھارٹی ہے اس بابت 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 845۔ تیسری اتھارٹی ہے 2000 ایم ایل ڈی پیج 595۔ چوتھی اتھارٹی اس بابت 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 589۔ تو دوستو یہ ایک شارٹ سا لیکچر تھا موٹے و محرک کی بابت۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل کم ٹائم میں، شارٹ ٹائم میں بالکل جو موٹیو کا خلاصہ ہے وہ میں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ لیکچر کا جاری رکھوں، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات پریکٹس کی وجہ سے میں روزانہ یا دوسرے دن ویڈیو تو نہیں دے سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ہفتے میں 1-2 لیکچر لا سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو دوں۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔